کچھ مزید واقعات۔ مجھے ایک مقررہ وقت پر ترجمانی کرنے کے لیے سٹاک پورٹ کے ایک مکان میں بھیجا گیا۔ وہاں پہنچا تو ایک سندھی فیملی کو منتظر پایا اور امیگریشن سے متعلقہ 3 گورے بھی موجود تھے۔ میری مدد سے انہوں نے مختلف اقسام کے فارم پر کیے۔ پوری فیملی انگریزی زبان سے نابلد تھی۔ جب گوروں نے اپنا کام ختم کر لیا تو میں نے عذرائے ہمدردی سندھی مرد سے پوچھا کہ انہیں کچھ پوچھنا ہو یا انہیں کچھ چاہیے ہو تو بتائیں۔ اس نے بتایا کہ انہیں مانچسٹر ایئرپورٹ سے سیدھے بولٹن لے جایا گیا تھا اور رات گزارنے کے بعد اب ہمیں یہاں لے آئے ہیں۔ ہمیں انہوں نے 90 پاؤنڈ تو دے دیے تھے، لیکن ہمیں پولیس اسٹیشن سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم سب نے کل شام سے کچھ نہیں کھایا۔ بڑوں کی تو خیر ہے، لیکن بچوں سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ یہاں بھی نئی جگہ ہے، ہمیں بتائیں کہ بازار کس طرف ہے تاکہ میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان تو لے آؤں۔ میں نے ترجمہ کر کے گورے کو بتایا تو اس نے کہا ہم نے انہیں شہر کا نقشہ دے دیا ہے، اس میں ہر جگہ کی نشاندہی کی ہوئی ہے کہ ڈاک خانہ کہاں ہے، ریلوے اسٹیشن اور سٹور کہاں کہاں ہے، سب درج ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ انہیں ساتھ لے جا کر جگہ دکھائیں۔ میں نے از خود گورے سے اتنا کہا کہ نہ تو انہوں نے میپ ریڈنگ نقشہ پڑھنے کا کورس کیا ہوا ہے اور نہ ہی انہیں انگریزی آتی ہے۔ نقشوں میں جگہوں کے نام بھی انگریزی میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ فیملی انگریزی جانتی ہوتی تو مجھے بلانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ شاید انہیں میری باتیں پسند نہ آئیں اور انہوں نے میری رپورٹ میں لکھا کہ مترجم اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر ان کی طرفداری کر رہا تھا۔ میری منفی رپورٹ پر مجھے ایجنسی انچارج خاتون نے اپنے دفتر میں بلایا تو میں نے اسے ساری بات بتائی اور اس سے کہا کہ میری جگہ تم خود ہوتی اور ان بھوک سے بلکتے بچوں کو دیکھتی تو کیا کرتی؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں بھی وہی کرتی جو آپ نے کیا ہے۔ میں ان کے گھر سے نکل کر ایک ایسی جگہ چھپ کر کھڑا ہو گیا تھا جہاں سے مجھے ان کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ جب امیگریشن والے گورے چلے گئے تو میں دوبارہ ان کے پاس چلا گیا۔ میری جیبوں میں خشک میوہ جات بھرے ہوتے تھے۔ میں نے اپنی ساری جیبیں ٹیبل پر خالی کر دیں اور بچے اس پر ٹوٹ پڑے۔ اپنے بیٹے صفی کو فون کر کے کہا کہ گھر میں جو سالن بھی پکا ہوا ہے اور روٹیاں پکوا کر جتنی جلدی ہو سکے فلاں جگہ پہنچ جاؤ۔ فیملی کا سربراہ اپنی گفتگو میں انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا کرم اور اوپر والا دیکھ رہا ہے جیسے الفاظ کی بہت تکرار کر رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے میں اسے قریب ترین مارکیٹ دکھلانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم میاں بیوی فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی تسبیح زیادہ سے زیادہ کرو تو تمہاری سب مشکلیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ پھر جب میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے گوبند بتایا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ ہندو ہے تو دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کہ میں نے اسے خواہ مخواہ تسبیح کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ ہندو ہے تو انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا کرم جیسے الفاظ اس نے کہاں سے سیکھے اور وہ انہیں کثرت سے کیوں استعمال کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ سندھ سے پنجاب میں مرچیں بیچنے کا تھوک کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے 2 شناختی کارڈ بنوائے ہوئے تھے، ایک اصلی نام سے اور ایک غلام محمد کے نام سے۔ پنجاب میں غلام محمد والا کارڈ استعمال کرتا اور سب بیوپاریوں کو یہی بتا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ اکثر میں ان کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے بھی چلا جاتا تھا۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ مجھے خیال ہی نہیں رہتا اور میں تو کبھی کبھار روزے بھی رکھ لیا کرتا ہوں۔ ہم گھر پہنچے تو میرا بیٹا کھانا لے آیا تھا۔ پوری فیملی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میں نے اسے گھر کا ایڈریس دیا اور اپنا فون نمبر دے دیا تھا کہ انہیں کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے فون کر لیا کریں۔ وہ فیملی ابھی تک مجھ سے رابطہ میں ہے۔ اب وہ بہت مالدار ہو گئے ہیں۔ اس کا لندن میں اپنا ٹیکسی سٹینڈ ہے اور پاکستان میں 2 کاٹن فیکٹریاں بھی چلتی ہیں، لیکن مجھ سے ملاقات کا پہلا دن انہیں آج بھی یاد ہے۔ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی تسبیح مجھے ایک جان پہچان والی خاتون نے بتائی تھی کہ زندگی میں کبھی بھی کسی امتحان سے گزرو، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، یوں سمجھو کہ ہر آڑے وقت میں کام آنے والی تسبیح ہے۔ میں نے اس تسبیح کو بارہا آزمایا تو اس خاتون کی بات کو حرف بحرف درست پایا، اس لیے اسے ہر دکھی انسان کو بتا دیا کرتا تھا۔ میری بیٹی مدیحہ کی کلاس فیلو اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آئی تو بہت پریشان تھی۔ چند دن بعد کورٹ میں ان کی سماعت تھی۔ ان کا کیس بہت کمزور تھا۔ ان کے وکیل نے بھی انہیں کہہ دیا تھا کہ مقدمہ بالکل بے جان ہے، 10% بھی جیتنے کے امکانات نہیں ہیں۔ میرے کہنے پر انہوں نے اپنی پوری فیملی کو اسی تسبیح پر لگا دیا اور سماعت سے ایک رات پہلے بھی 1000 بار یہی تسبیح کی۔ کمرہ عدالت میں بھی دل ہی دل میں تسبیح کے الفاظ دہراتے رہے۔ ان کے وکیل نے اپنے خاص نکات بیان کیے
तो जज ने होम ऑफिस के नुमाइंदा से उन नुकात पर एतराज़ात उठाने के लिए बोला तो वो यूं गोया हुआ, हजूर, मुझे इस केस के बारे में कुछ पता नहीं, मुझे इस केस को पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला। ये केस मेरे एक साथी केस वर्कर के पास था। वो लिवरपूल से यहाँ आने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा तो अचानक ही उसके पेट में शदीद दर्द उठा। एम्बुलेंस बुलवाकर उसे अस्पताल भिजवा दिया गया और फाइल मुझे देकर यहाँ रवाना कर दिया गया। मोज़ेज़ जज ने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, अगर आपके पास एतराज़ात नहीं है तो मैं इनके हक में फ़ैसला दे देता हूँ। खातून ने मुझे कहा कि भाई साहब, ये तस्बीह तो हमारी तौक़ात से कहीं ज़्यादा ज़ोरावर साबित हुई है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि अल्लाह ताला इस तरह हम पर अपने फजलो करम से अचानक हालात का रुख मोड़कर हमारे हक में कर देगा। 2 पाकिस्तानी मियाँ बीवी के इंटरव्यू के लिए सोशल सर्विसेज ने मुझे एक जगह बुलाया हुआ था। मैं उस मकान के बाहर सड़क के किनारे सोशल वर्कर का इंतज़ार कर रहा था कि एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से एक इंतहाई खूबसूरत नकूश वाली गोरी निकलकर मकान में दाखिल हुई। उसने एक हाथ में फाइल और दूसरे हाथ में अंधों वाली सफ़ेद छड़ी पकड़ी हुई थी। करीब से देखा तो उसकी लंबी पलकें और नीलगू आंखें भी बहुत खूबसूरत थीं। बस हाथ में सफ़ेद छड़ी और हरकातों सकनात से नाबीना होने की गमाजी होती थी। मैंने आगे बढ़कर अपना तारुफ करवाया तो उसने बताया कि वो सोशल वर्कर है। इंटरव्यू शुरू हुआ तो उसने अपनी फ़ाइल खोली और सवालों के जवाबात बड़ी खूबसूरत लिखाई में लिखती गई। मैं बड़ा हैरान था कि आंखों की बीनाई ना होने के बावजूद वो पेन के साथ कागज़ पर बड़ी रवानी से लिखे जा रही थी। जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया और हम एक दूसरे से अलविदाई कलमात कह रहे थे तो मैं पूछे बगैर ना रह सका कि अगर आप बुरा ना माने तो मेरा तजस्सुस दूर कर दें, आप नाबीना होने के बावजूद इतना रवानी से कैसे लिख लेती हैं। उसने बताया कि बिलाशुबा वो नाबीना है, लेकिन बिल्कुल दरमियान में 10 डिग्री के करीब चौड़ी एक ऐसी जगह है जहां मुझे बिल्कुल साफ नजर आता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बंद दरवाजे में कोई दर्ज होती है, और मैं उस मुख्तसर सी जगह का फ़ायदा उठाती हूँ। उस जगह से दाएं और बाएं हर तरफ बिल्कुल अंधेरा है। कुदरत खुदावंदी के इस करिश्मा का मैंने ज़िंदगी में पहली बार मुशाहिदा किया था। एक और जगह सोशल सर्विसेज वालों ने मुझे बुलाया। कहानी कुछ यूं थी कि एक उधेड़ उम्र औरत जिसका एक 9-10 साला बेटा भी था अपने ज़ाती मकान में रहती थी। उसके खाविंद का इंतकाल हो गया और कुछ अरसा बाद वो पाकिस्तान गई तो वहाँ ऐसे मर्द से दोबारा शादी कर ली जिसकी बीवी फौत हो चुकी थी और उसका 6-7 साल का एक बेटा भी था। और फिर खातून ने नए खाविंद और उसके बेटे दोनों को इंग्लैंड बुला लिया। अब दोनों मियाँ बीवी में हर वक्त झगड़ा रहता है। बीवी कहती थी कि मैंने इस मर्द पर एहसान किया, इसे और इसके बेटे को इंग्लैंड ले आई हूँ और ये मेरे बेटे के बजाय सिर्फ अपने बेटे से प्यार करता है। और खामिद को ये गिला था कि उस औरत का मकान बिल्कुल टूटा फूटा था। मैंने दिन रात लगाकर पूरे मकान को मुरम्मत किया, प्लस्तर और रंगो रोगन सब कुछ मैंने अपने हाथों से करके उसे रिहाइश के काबिल बनाया। अब ये कहती है कि अपने बेटे को साथ लेकर इस मकान से निकल जाऊं। ये अपने बेटे को तो गोद में बिठाकर खाना खिलाती है और मेरे बेटे को ऐसे खाना देती है जैसे कुत्ते बिल्ली को दिया जाता है। दोनों मियाँ बीवी हमारे बैठे बैठे ही लड़ने झगड़ने लगे। दोनों ही एक दूसरे को गलीज गंदी गालियों से नवाज रहे थे। शुरू की 2-4 गंदी गालियों का तो मैंने अंग्रेजी में तर्जुमा किया। फिर मैंने दोनों को खामोश करवा के गोरे सोशल वर्कर से पूछा कि ये दोनों ही हर फिक्रे में ऐसी गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं हर गाली का भी तर्जुमा करता जाऊं? अगर तुम चाहो तो मैं गालियों को हज़फ करके भी तर्जुमा कर सकता हूं। उसने कहा, ये ठीक है, गालियों को छोड़ दें, बाकी का तर्जुमा करते जाएं। उनकी झक सुनकर गोरा तंग आ गया। मुझसे मशवरा करने के लिए उसने दोनों को चुप करवाया और मुझसे मुखातिब हुआ कि तुम भी पाकिस्तानी हो और इस कल्चर को अच्छी तरह समझते हो, मुझे मशवरा दो कि इनके झगड़े को कैसे ख़त्म किया जाए। सोशल सर्विसेज के महकमा को उनके झगड़ों से कोई सरोकार नहीं, लेकिन उन्हें अंदेशा सिर्फ इस बात का है कि ये गुस्सा में आकर बच्चों में से किसी को नुकसान न पहुंचा दें। मैंने उससे कहा, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं थोड़ा चक्कर चलाता हूँ और ये झगड़े ख़त्म करके अमन और सुकून से रहने लगे। उसने कहा, अगर ऐसा मुमकिन है तो ठीक है, तुम इनसे जो चाहो कहो, लेकिन मुझे बाद में बता देना कि तुमने किया क्या है। मैंने उन दोनों मियाँ बीवी से कहा कि ये गोरा तुम दोनों के बच्चों को लेने आया था। मैंने इससे मिन्नत समाजत करके तुम दोनों को एक मौका दिलवाया है। ये जब बच्चों को ले जाते हैं तो फिर सारी उम्र पता नहीं चलने देते कि बच्चे गए कहाँ। तुम दोनों हमेशा के लिए अपने बच्चों से महरूम हो जाओगे और मरते दम तक दोबारा अपने बच्चों की शक्ल नहीं देख सकोगे। उन्होंने कुछ दिन पहले जब घर में कोई नहीं था तो यहाँ खुफिया कैमरे लगा गए थे
اس لیے تم جب بھی گھر میں لڑائی کرو گے تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور گورے نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے بھی اسی گھر میں۔ اب مجھے اپنا فیصلہ سناؤ کہ میں گورے سے کیا کہوں۔ اگر تم لوگ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ بچوں کو ابھی لے جائے۔ دونوں یک زبان ہو کر بولے کہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی نہیں لڑیں گے، ہمارے بچوں کو ہمارے پاس رہنے دیں۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں، گورے سے یہی بات کہو، میں ترجمہ کر دوں گا۔ انہوں نے گورے کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ چومے اور کہا کہ آئندہ وہ زندگی میں کبھی نہیں لڑیں گے اور ایک دوسرے کے بچے کو اپنے بچے سے زیادہ پیار دیں گے۔ میں ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا جا رہا تھا۔ گورے نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیا جادو چلایا ہے؟ میں اسے گھر سے باہر لے گیا اور اسے سب کچھ بتایا تو بہت خوش ہوا اور مجھ سے کہا، مسٹر چودھری، تم انٹرپریٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جادوگر بھی ہو۔ 2010 میں ہم میاں بیوی حج کرنے گئے۔ حج کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک واقعہ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حج کی ادائیگی کے بعد ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس روز ہمارے وہاں قیام کا آخری روز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے گردا گرد حاجیوں کا اتنا جمع غفیر تھا کہ 2 قدم چلنا محال تھا۔ ریاض الجنہ کی حد بندی پر 2 موٹے موٹے رسے لگا کر اس کے دونوں اطراف تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر شرطے پولیس کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے تاکہ کوئی رسے پھلانگ کر اندر نہ جائے۔ رسوں کے آخر میں دروازے جتنی جگہ تھی جو ریاض الجنہ میں داخلے کا واحد راستہ تھا۔ اس چھوٹے سے راستے سے اندر جانے کے لیے سینکڑوں لوگ ایک دوسرے سے جڑ کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں موجود شرطے صرف چند اتنے ہی لوگوں کو اندر جانے دیتے جتنے ریاض الجنہ سے نفل پڑھ کر باہر نکلتے۔ میں اوپر والے فرش سے 2 سیڑھیاں نیچے اتر کر رسوں کے بالکل ساتھ کھڑا دعائیں مانگ رہا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں اور ان سے آنسوؤں کی جھڑی جاری تھی۔ اچانک میرے کندھے کو کسی نے ہلایا تو میں نے آنکھیں کھولی۔ رسوں کے ساتھ کھڑے ہوئے شرطے نے مجھ سے پوچھا کہ تم دروازے سے اندر کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں ہی اسے جواب دیا کہ وہاں اتنے رش میں دروازے تک پہنچنا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس نے اوپر والے رسے کو تھوڑا اوپر اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ یہاں سے اندر چلے جاؤ۔ ساتھ ہی رسوں کے دوسری طرف کھڑے ہوئے شرطے سے کہا کہ تھوڑا ادھر سرک کر اسے نفل ادا کرنے کی جگہ دے دو، اور اس طرح مجھ خوش نصیب کو محراب کے تقریباً سامنے نفل ادائیگی کا موقع نصیب ہو گیا۔ میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملنے والا یہ انعام میری اوقات سے بہت ہی زیادہ بڑھ کر تھا۔ میرا دل یہ سوچ کر بے حد مطمئن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری حاضری کو قبولیت کا درجہ بخش دیا تھا۔ اللہ پاک اور اس کا محبوب جب کرم کرنے پر آتے ہیں تو بندے کے گناہوں سے اسی طرح درگزر کر کے اسے نواز دیتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔